اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئے عمل اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل دنیا کے ہر مشکل کے حل کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ بھی ایک آسان عمل ہے اور تمام دوستوں اور بہنوں کو اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو وہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا وہ دارالامتحان ہے اور اس میں قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مختلف اقسام کی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مصائب اور مشکلات وقتاً فوقتاً انسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں اور انسان کو درپیش ہوتی رہتی ہیں، اور ان مشکلات اور مصائب سے جان کا چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی پوری زندگی وہ مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی وہ دینی لحاظ سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن آگے سے اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور وہ ان رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ ایسے ہی کبھی دنیاوی اعتبار سے انسان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یعنی وہ دنیاوی امور کو انجام دیتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ اس کے لیے بن جاتی ہے۔ مثلاً وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن شادی میں اس کے لیے ہزار رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ کبھی اس کے پسند کا رشتہ حل نہیں ہوتا اور اس کو پسند کا رشتہ نہیں مل پاتا۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کاروبار کرنا چاہتا ہے جو جائز ہوتا ہے، منافع بخش ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے تسلی بخش ہوتا ہے، لیکن والدین اس کو اجازت نہیں دیتے۔ ایسے ہی کبھی انسان کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے لیکن گھر کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملتی۔ تو اس طرح کے ہزار مسائل ہوتے ہیں اور ہر مسئلہ اپنی جگہ پر ایک مصیبت ہوتی ہے اور اس کا حل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے تمام مسائل میں اور ان کے حل کرنے کے لیے اللہ کے کلام سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ دنیا بھر کے تمام مصائب اور تمام مشکلات وہ اللہ کے کلام کی برکت سے ختم ہو جائیں۔ تو آج کا ہمارا عمل وہ بھی اللہ کے کلام کے ذریعے سے ان دنیاوی یا دینی مصائب کو، مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے ہے اور ان کے حل کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو عمل سیکھتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے آپ کو اس کی ضروری اجزاء اور ضروری چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تو کاغذ اور کاپی لے کر ان کو نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا عرق گلاب وہ رکھنا ہے اور لینا ہے، جو پنساری کی دکان سے عام طور پر مل جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے پانی کچھ رکھنا ہے، اور اس طرح اس عمل کے لیے ایک خاص وقت بھی ہے، اور وہ وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو عشاء کی نماز کے بعد ایسا وقت ہو جو آپ کی فرصت کا وقت ہو، ایسا وقت ہو جس میں کوئی آپ کے عمل میں خلل نہ ڈالے اور کسی کا آپ پر گزر نہ ہو، اس وقت آپ نے کرنا ہے۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عرق گلاب کو تھوڑا پانی میں ڈال کر اپنے سامنے رکھنا ہے اور تھوڑا سا پانی اس سے پی لینا ہے۔ اس کے بعد 1200 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ نے ایک گھونٹ اس پانی اور عرق گلاب کو جو مکس کیا ہوا ہے اس سے پینا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یہ پورا ہو جائے تو اپنے سامنے رکھے ہوئے عرق گلاب اور پانی سے آپ نے ایک گھونٹ پھر پینا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے عرق گلاب اور پانی کو جو مکس کیا ہے اس میں سے ایک گھونٹ پینا ہے۔ اس طرح آپ نے 1200 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے، اور ہر 100 کے پورا کرنے کے بعد اس مکس پانی اور عرق گلاب سے ایک گھونٹ آپ نے پینا ہے۔ یہ عمل کم از کم آپ 21 دن تک کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور بضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن ایک بات اور بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے یہ عمل چاند کے ابتدائی تاریخوں میں کرنا ہے۔ ابتدائی تاریخوں سے مراد یہ ہے کہ شروع سے لے کر 14 تاریخ تک آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اگر 14 تاریخ گزر جائے چاند کی تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع نہیں کرنا، بلکہ اگلے چاند کے نئے مہینے کا انتظار کرنا ہوگا، اور وہاں پر پھر آپ نے شروع سے لے کر 14 تاریخ تک کسی دن یہ عمل شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی انتہائی پرتاثیر عمل ہے، اور آپ کو اس کی برکات و ثمرات فوراً ظاہر ہونی شروع ہوں گی، اور جو مصائب آپ کو درپیش ہیں، جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو